وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہم نے 5واں پارہ مکمل سماعت فرمایا، جس میں سورۃ النساء کی 124 آیتیں پیش کی گئی۔ اس سورت کے اندر اور خصوصاً اس پارے میں اللہ رب العالمین نے بے شمار احکامات کی طرف ہمیں ترغیب دلائی اور بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا، تو ان میں سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات، اس پارے کے اندر والمحسنات پارے کا نام، تو اس میں سب سے اہم چیز نکاح کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 24 سے 28 میں نکاح کے لیے حرمت والی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ناجائز طریقے سے مال کمانے یا اس مال کو کھانے یا اس مال کی استعمال کرنے کی ممانعت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر کبائر سے اجتناب کرنے سے روکا گیا ہے۔ کبائر سے مراد یعنی کبیرہ جو گناہ ہے، مثال کے طور پر شرک ہے، چغل خوری ہے، شراب نوشی ہے، زنا خوری ہے، ایسے بے شمار جو بھی بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ یہی وہ کبائر ہے، یہی وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتے ہیں، اور سکون کو چھین لینے کے ساتھ ساتھ انسان جو عبادتیں کرتا ہے، چاہے وہ نمازوں کی شکل میں ہو یا روزوں کی شکل میں ہو یا صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، ان عبادات کے اندر جس طرح خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ اس کا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے پارے کے اندر آیت نمبر 24-28 تک کہ کبائر سے اجتناب کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے اہم چیز کی طرف جو اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ جب تم مسجد کے لیے آؤ تو بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اللہ رب العالمین کے گھر ہے، اور دنیا کے اندر سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بازار جانا منع ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر بتانے مقصد یہ ہے کہ بازار کے اندر ہر وہ برائی اپنے آپ کو نظر آتی ہے، چاہے وہ لین دین کے معاملے میں ہو یا نظروں کے معاملے میں ہو، اگر آپ جو بھی برائی آپ کو چاہے آپ کو بازار میں نظر آ سکتی ہے، لیکن مسجد وہ ایسی جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ایک ایسی آیت کی طرف ہمیں اشارہ کیا کہ جب تم مسجد کو آتے ہو تو ادب و احترام کے ساتھ آئیے۔ محترم سامعین کرام، ایسے بے شمار آداب ہیں مسجد کے آنے کے، مثال کے طور پر گھر سے وضو کر کے آنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا سیدھا پیر اندر داخل کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کو پڑھنا، یعنی 2 رکعت سنت کو ادا کرنا، یہ ان آداب میں سے ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں نہیں ملانا، یہ منع کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو مسجد میں بیٹھنے کے بعد شور شرابے سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب تم مساجد کی طرف آتے ہو تو سب سے پہلے سیدھا پیر داخل کر کے مسجد میں داخل ہو، اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو پڑھا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جماعت کے لیے وقت آپ کے پاس مقرر ہے، ابھی وقت باقی ہے، تو اگر 2 رکعت ہلکی پھلکی اگر مسجد تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ اور تحیۃ المسجد کو ادا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان امت محمدیہ کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ ناجائز مال کو ایک دوسرے کے درمیان تقسیم کرنا یا پیش کرنا اس پارے کا اہم حصہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کچھ منافقین کی صفات کو پیش کیے اور کچھ مومنون کی صفات کو پیش کیے۔ منافقین کی صفات اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ منافقین وہ ہیں جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اذا حدث کذبا، جب بات بولتے ہیں، کوئی بات بولتے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، واذا وعد خلف، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، واذا اؤتمن خان، جب ان کے پاس امانت رکھ دی جاتی ہے تو اس امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر مومنون کی کچھ برے صفات بیان فرمائے, اور منافقین کا جو سب سے برا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا سب سے آخری حصہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بظاہر تو اپنے آپ کو بڑے اچھے, بڑے نیکوکار, بڑے متقی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, لیکن جب لوگوں کے درمیان ان کے معاملات ہوتے ہیں تو بڑے ہی گھٹیا حرکتیں ان سے ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کچھ صفات یہاں پر بیان فرمائے کہ مومن وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, جنت اور جہنم کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, اللہ رب العالمین کی لائی ہوئی کتابوں پر, آسمانی جتنے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے در میں حاضر ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے فریاد مانگتے ہیں, اور جب کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس پریشانی اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں, اور جب کوئی نعمت انہیں حاصل ہوتی ہے تو اس نعمت پر اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرتے ہیں. تو محترم سامعین اکرام, ایسے بے شمار احادیث اور ایسے بے شمار آیات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ذکر فرمایا تاکہ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ کیوں امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا, اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا, اور خاص کر امت محمدیہ کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ یتلون علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ پیغمبر وہ ہیں, یہ وہ نبی ہیں جو تمہیں پاک کرتے ہیں, کس چیز سے؟ گناہوں سے. اور دوسری بات جو یہاں پر بیان فرمائی کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور وہ تعلیم تمہیں سکھاتے ہیں جو ہم نے ان کی طرف نازل کی. اس سے مراد قرآن مجید ہے, یہ احکام آیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اللہ رب العالمین واضح طور پر بیان فرمایا کہ ہم چاہے امت محمدیہ ہی نہیں, اس سے پہلے جتنے بھی قومیں آئے ہیں ان قوموں پر ہم نے کتابیں نازل کیے, صحیفے نازل کیے, اور ان کتابوں کو اور ان صحیفوں کو سمجھانے کے لیے انہی میں سے ایک شخص ہم نے چنا جنہوں ان میں سے نبی بن کر کے بھیجے گئے, ان پہ رسول بن کر کے بھیجے گئے, تاکہ انہیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھا سکے, اسلامی احکامات کو سمجھا سکے. تو محترم سامعین کرام, اس پارے کے اندر ایسے بے شمار باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, تاکہ اس دنیا کے اندر ہم اگر ان تعلیمات کو عمل پیرا کریں گے, یا ان تعلیمات کو پڑھیں گے, یا ان تعلیمات کو سنیں گے, تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی زندگی کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور پرامن زندگی بسر کر سکیں گے, اور اخروی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے, جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے, اس زندگی کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.